آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان عاشق رسول مؤذن مصطفیٰ اسلام کی عظیم شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مقدسہ پر چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے شرح صدر کی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ غلامی کی چکی میں پستے ہوئے مکہ میں پہنچے۔ مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام بنے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کی جو ڈپٹی لگائی وہ یہ تھی کہ تو نے صبح بکریوں کو لے کے نکلنا ہے ان کو چرانے کے لیے، شام کو واپس لے کر آنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خوشخبری سنائی تو حضرت بلال کہنے لگے کہ اے عبداللہ مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو، مجھے کس بات کی بشارت دے رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بلال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے کانوں کے ساتھ یہ سنا ہے کہ بلال قیامت کے دن ایک ایسی اونٹنی پر آئے گا جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے اور اس کی باگ موتیوں اور یاقوت کی ہوگی۔ بلال کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا اور دنیا کے جتنے بھی مؤذنین ہوں گے، جتنے بھی اذان دینے والے ہوں گے وہ بلال کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اسی طرح بلال جنت میں داخل ہو جائے گا اور تمام مؤذنین بھی سارے بلال کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے ساتھ مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے کافروں کو بڑی آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلوں کی طرح وہ بھڑکنے لگے، تڑپنے لگے کہ ایک اچانک آدمی نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ مکہ کے سردار کہنے لگے، مشرک کہنے لگے کہ ہمارے 360 خداؤں کو جھٹلا کر ایک خدا کا دعوے کرنے والا کیسے پیدا ہو گیا؟ اچانک سے اعلان ہو گیا۔ اسی وجہ سے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، وہاں کئی دن رہتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت آپ کے نکاح میں تھی، آپ کو کئی دنوں کا توشہ بنا دیتی، کھانا بنا دیتی، وہیں آپ عبادت کرتے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نیا اعلان نبوت فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلال ابھی ایمان نہیں لائے، بلال ابھی رسول اللہ کو نہیں جانتے، رسول اللہ ابھی بلال کو نہیں جانتے۔ پہلی ملاقات جو رسول اللہ اور حضرت بلال کی ہوئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، بلال امیہ بن خلف جو کہ یہودی تھا، غیر مسلم تھا، مشرک تھا، اس کی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ بکریوں کو چراتے چراتے غار حرا کے قریب آ گئے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ آپ نے آواز دی کہ اے چرواہے، تیرے پاس بکریوں کا دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت بلال نے یہ آواز سنی تو غار حرا کے قریب آ گئے۔ قریب آ کر کہنے لگے کہ میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک بکری ہمیں دے دو، ہم کوشش کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں دودھ مل جائے۔ بلال نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نہ دودھ دینے والی بکری، جس کا بھی دودھ اترا ہی نہیں، جس کا بھی حوانہ بنا ہی نہیں، اس سے کیسے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بلال کہنے لگے بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے چرواہے، اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے ایک بکری کو پکڑا جس کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ حضرات کو بتا دوں کہ ابھی بلال ایمان نہیں لائے، رسول اللہ کی شخصیت کو نہیں جانتے۔ ایک بکری کو پکڑا، آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، برتن لیا، نیچے بیٹھ گئے تو بکری کے تھنوں سے دودھ کے چشمے جاری ہو گئے، دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ جب بلال نے یہ منظر دیکھا کہ یار عجیب بات ہے، بکری کا حوانہ نہیں ہے، بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس شخص نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ چشمے پھوٹ پڑے دودھ کے۔ ایک جملہ کہتا ہوں دوستو، برتن میں دودھ آتا گیا، دودھ برتن میں آتا گیا، ایمان بلال کے سینے میں اترتا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بلال کی پہلی ملاقات تھی۔ جب دوسرا دن ہوا پھر بلال خود ہی ایک بکری لے کر آ گیا، آپ علیہ السلام نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس سے بھی دودھ جاری ہو گیا۔ تیسرا دن ہوا پھر بلال بکری لے کر آ گئے غار حرا میں، پھر آپ نے بکری کے تھنوں کو دودھ لگایا، پھر دودھ جاری ہو گیا۔ اسی طرح حضرت بلال کے محبت میں رسول اللہ کے دل میں محبت کر گئی، آپ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بلال تو میرا گرویدہ ہو چکا ہے، پھر آپ علیہ السلام نے بلال کو 3 دن بعد ایمان کی دعوت دی۔ فرمایا دیکھو بلال، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ بلال نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی کے مشورہ کیے، بغیر کسی کے مذاکرہ کیے، دل و جان کے ساتھ کلمے کو قبول کر کے، کلمے کو پڑھ کر دامن رسالت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون؟ حضرت بلال۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی،
غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بلال کی غلامی، شہنشاہ بھی اس کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہ بھی بلال کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ بلال نے ساری دنیا کے غلاموں کا سر فخر سے بلند کر دیا ایمان لا کر۔ پھر جب امیہ بن خلف جس کے غلام تھے اس کو پتہ چلا، ابو جہل کو پتہ چلا، دوستو اگر بلال پر جو تکلیفیں آئیں، بلال کو جو مشکلات میں ڈالا گیا، بلال کو جو اذیتیں دی گئی، اگر آج بھی اس کا تذکرہ کیا جائے تو انسانیت کے منہ پر ندامت کا پسینہ آ جاتا ہے، روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک غلام نے، حبشی غلام نے لا الہ الا اللہ کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بہت صحابہ کے بارے میں آیا، صحابہ نے مصائب کو برداشت کیا، مشکلات میں برداشت کیا، صحابہ کو آرے کے اندر کاٹ دیا گیا، گردن کو جدا کر دیا گیا، تیر کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ لیکن بلال ایسا مرد قلندر ہے، تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد پھر اس کی زبان پر احد احد آتا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب بلال کے آقا کو امیہ بن خلف کو پتہ چلا، ابو جہل کو پتہ چلا، یہ تو محمد کا غلام بن چکا ہے، یہ تو اسلام قبول کر چکا ہے، یہ تو مسلمان بن چکا ہے۔ بھائیو، عرب کی سرزمین ہے، گرمی کا موسم ہے، پہاڑوں کا علاقہ ہے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تو پہاڑ، پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے۔ امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ بلال کو اٹھاؤ، گرم پتھر پر لٹا دو اور اس کے اوپر بھی گرم پتھر لگ دو تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ غلام اسی طرح کرتے، غلام بلال کو اٹھاتے، بلال کا جسم بالکل پتلا اور دبلا تھا، بالکل پتلے سے تھے، اٹھا کے گرم پتھروں پر رکھ دیے جاتے، اوپر پھر گرم پتھر رکھ دیے جاتے۔ تھوڑی دیر گزرتی، امیہ مخاطب ہوتا، کہتا بلال بتا، کیا تو کلمے سے انکار کرے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اگر تو نجات چاہتا ہے محمد کی غلامی سے انکار کر، اگر تو نجات چاہتا ہے کلمے سے انکار کر۔ بھائیو، نیچے بھی مصیبت ہے، اوپر بھی مصیبت ہے، نیچے بھی پتھر ہے، اوپر بھی پتھر ہے، نیچے بھی تکلیف ہے، اوپر بھی تکلیف ہے، نیچے بھی گرمی ہے، اوپر بھی گرمی ہے۔ امیہ کہتا بلال ابھی تو کلمے کا انکار کر، ابھی تو نبوت کا انکار کر تو میں تجھے نجات دے دوں گا۔ لیکن رب ذوالجلال کی قسم، بلال کی زبان پر ایک ہی نعرہ آتا، ایک ہی نعرہ گونجتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح سارا دن گزر جاتا۔ شام کو پھر بلال کو نکالتے، اوپر سے پتھر ہٹاتے، نیچے سے پتھر ہٹاتے، درمیان سے بلال کو نکالتے، لیکن پتھر کی گرمی کیا گرمی ہے، پتھر کی گرمی سے بھی زیادہ بلال کا ایمان گرم تھا۔ کبھی امیہ بن خلف بلال کو گائے کی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتا، سارا دن آپ دھوپ میں پڑے رہتے، لیکن اس گائے کی کھال سے آواز آتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں بٹھا دیتا، لیکن دھوپ میں بیٹھ کر سارا دن بلال کی زبان پہ یہی نعرہ رہتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب امیہ بن خلف نے دیکھا، مکہ کے سرداروں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، جب
بلال کے عزم و استقلال کو دیکھا، بلال کی جرأت کو دیکھا، بلال کی بہادری کو دیکھا، بلال کی استقامت کو دیکھا، تو اس نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، مکہ کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے بلال کی گردن میں رسی ڈال کر بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا۔ رب ذوالجلال کی قسم، آج بھی مکہ کی گلیاں گواہ ہیں کہ بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بلال کو مکہ کی گلیوں میں روندا گیا، بلال کو مکہ کی گلیوں کے اندر کھینچا گیا۔ مکہ کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں، کل قیامت کے دن بھی مکہ کی گلیاں یہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرد کلندر نے، ایک صحابی رسول نے توحید کا نعرہ لگاتے ہوئے، اللہ کو ایک کہتے ہوئے، رسول اللہ کو آخری نبی جانتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں روندا گیا، کھینچا گیا، مکہ کی گلیوں میں ذلیل کیا گیا، لیکن بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کسی نے کہا بلال تیری زبان پہ اور کوئی بات نہیں آتی، تیری زبان پر اور کوئی جملہ نہیں آتا، ایک ہی جملہ آتا ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو بلال نے جواب دیا، جب تک یہ زبان میرے منہ میں ہے میں یہی نعرہ لگاتا رہوں گا، احد احد۔ جب تک میں زبان میرے منہ میں ہے یہی نعرہ لگاؤں گا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر کہا فارسی میں، وہ بڑی دیر بعد کہا، میں تو یوں کہتا ہوں شاید بلال کی استقامت کو دیکھ کر، بلال کی ادا کو دیکھ کر شیخ سعدی نے یہ شعر لکھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، زباتا بود دردہا جائے گی، زباتا بود دردہا جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ زبان جب تک میرے منہ میں جگہ گیرے ہوئے ہے، زبان جب تک میرے منہ میں موجود ہے، زبان جب تک میرے منہ میں رہے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر، میں محمد کی حمد و ثنا بیان کرتا رہوں گا۔ بلال نے بھی یہی جملہ کہا کہ جب تک زبان میرے منہ میں ہے میں اللہ کو احد احد کہتا رہوں گا، میں محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتا رہوں گا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا رہوں گا، آپ کی نبوت کی گواہی دیتا رہوں گا، احد احد کہتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ امیہ نے مکہ کے غنڈوں کو، مکہ کے بدماش لوگوں کو اکٹھا کیا، جو پہلوان اور لڑنے والے، جو بد کردار، بد مذہب، بد مزاج لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کر کے کہا کہ بلال کو اتنا مارو، اتنا مارو کہ یہ ماری جائے، یہ کیا ہو جائے، یہ ماری جائے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، ہڈیاں توڑ دی، جسم سے خون کے فوارے پھوٹ اٹھے، جگہ جگہ سے لہو لہان ہو گیا۔ مار مار کے ان لوگوں نے پوچھا کہ بلال بتا اب تو کہے گا احد احد؟ بلال نے کہا مجھے مار دو، مجھے قتل کر دو، جان سے مار دو، میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کے ہر انگ انگ سے مرنے کے بعد بھی احد احد کی آواز آئے گی۔ اتنا استقامت کا پہاڑ تھا، اتنا عزم و استقلال تھا، توحید کا علم بردار تھا، ایک ہی نعرہ لگایا، صرف احد احد۔ قصور کیا ہے؟ اللہ کو ایک کہنے والا ہے، اللہ کو ایک کہنے والا ہے۔ ہم اگر اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں، ہم اگر اپنے
ایمان کے جذبے کی طرف توجہ کریں تو ہم چند پیسوں سے بک جاتے ہیں، ہم چند سہولیات سے بک جاتے ہیں، ہم چند روپیوں کے اوپر بک جاتے ہیں۔ اس بلال کو دیکھو جس نے صرف کلمہ پڑھا، لوگوں نے اتنا مارا، ایک مرتبہ امیہ بن خلف نے آپ کی زبان پر کوئلہ رکھ دیا، گرم گرم کوئلہ، شعلے مارتا ہوا کوئلہ آپ کی زبان پہ رکھ دیا تاکہ یہ احد احد نہ کہہ سکے۔ اس کی وجہ سے آپ کی زبان توتلی ہو گئی تھی، آپ تھوڑا سا تھتھا کے بولتے تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزر رہے تھے، آپ کو آواز آئی احد احد، صدیق اکبر رک کے دیکھنے لگے کہاں سے آواز آ رہی تھی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کے عاشق کی خوشبو بھی آ رہی تھی، آواز بھی آ رہی تھی، آپ کے عاشق کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ آپ رک گئے، آپ نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی، دیکھا کہ لوگ بلال کو مار رہے ہیں اور بلال نیچے سے احد احد کہہ رہا ہے، احد احد کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر پاس گئے، لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے بلال کو سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کا نام تنہائی میں لیا کرو، اپنے ایمان کو مخفی کر لو، ان لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کی اذیت سے بچنے کے لیے، یہ لوگ تمہیں مشکلات میں ڈالتے ہیں، ان چیزوں سے بچنے کے لیے تم اپنے ایمان کو مخفی کر لو، اپنے ایمان کو کنٹرول کر لیا کرو، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا کہ ابو بکر صدیق یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اچانک میری زبان سے جاری ہو جاتا ہے، اچانک یہ میری زبان پر آ جاتا ہے، احد احد اللہ ایک ہے، یہ مجھے لطف آتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے، جب یہ جملہ کہتا ہوں تو میں لطف اندوز ہوتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، ذکر مصطفیٰ سے جو دل کو بہلایا نہیں کرتے، موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے۔ بلال جھکا تو نہیں، غیر اللہ کے آگے بکا تو نہیں۔ موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ استقلال کا پہاڑ تھا، ابو بکر صدیق نے سمجھایا، کہا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر دوسرے دن صدیق وہیں سے گزرے تو آواز آ رہی، احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر صدیق نے سمجھایا کہ بلال ایسے نہ کرو، یہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہو، اپنے ایمان کو مخفی رکھو، اللہ کی یاد کو مخفی رکھو، تنہا میں ذکر کیا کرو۔ پھر یہی جواب دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر تیسرے دن صدیق اکبر نے سمجھایا،
پھر حضرت بلال نے حضرت صدیق اکبر سے وعدہ کر لیا کہ چلو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں احد احد بلند آواز سے نہیں کہوں گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود جب آپ کا عشق زور مارتا، جوش مارتا، پھر آپ کی زبان سے جاری ہوتا تھا احد احد، مکہ کی گلیوں میں آپ کی آواز گونجتی، پتہ چل جاتا کہ یہ بلال کی آواز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ بتایا کہ بلال آپ کا غلام بن چکا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے، ظلمت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں بلال کو خرید کر آزاد کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں کے اشکبار گرنے لگے، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ صدیق، بلال کی خریداری میں میں بھی شریک ہوں، اس میں میرا بھی حصہ رکھنا، جو قیمت میرے حصے میں آئے گی میں بھی دوں گا، لیکن اس کو جلدی خرید کر آزاد کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال کا جو آقا امیہ بن خلف تھا اس کے پاس گئے، اس کو جا کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ کالا بلال ہے، یہ حبشی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں خوبصورت نوجوان حسین و جمیل غلام دیتا ہوں، تم کالا مجھے دے دو، خوبصورت لے لو۔ پہلے تو امیہ بن خلف کو یقین ہی نہ آئے، کہتا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کالے کا کیا کریں گے؟ صدیق نے بتایا اس کا جسم تو کالا ہے لیکن اس کا ایمان سفید ہے، اس کا جسم تو کالا ہے اس کا دل روشن ہے۔ ایک خوبصورت کا جسم تو سفید ہے لیکن دل کالا ہے۔ دنیا کی نظر میں سودا سستا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوبصورت حسین جمیل غلام دیا، حضرت بلال کو لیا، اسی وقت آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا، میں نے اس کے بدلے میں غلام دیا، بلال کو لیا اور اس کو آزاد کر دیا، تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا بہترین سودا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دنیا کا بہترین سودا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بلال کو طلب کیا، بلال حاضر ہوئے، آپ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ وہی سینہ ہے جس سینے سے جبریل لگا تھا، یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ قرآن اترا ہے، یہ وہی سینہ ہے جس سینے کی قرآن نے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اسی سینے کے ساتھ بلال کو لگایا، بلال کو لگا کے پھر چھوڑا، پھر آخری دم تک بلال نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا، آخری دم تک بلال آپ کے ساتھ ہی رہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو بلال بھی آپ کے ساتھ گئے۔ مدینہ میں جب آپ گئے تو وہاں آپ کے پاس شہزادے آنے لگے، بادشاہ لوگ، سردار آنے لگے، ان کی روٹی کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کی تواضع کا انتظام حضرت بلال کرتے تھے۔ تک غریب اتنے تھے کہ جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ایک کپڑا تھا جس سے وہ تہمت بنی ہوتی تھی، اور کوئی کپڑا آپ کے پاس نہیں تھا۔ جب آپ کے پاس مہمان آتے تو مہمانوں کے لیے جب کھانا رکھنے کے لیے بلال جاتے، اس وقت آپ کو کوئی کپڑا پہنا دیا جاتا، اتنے وقت کے لیے کسی سے لے کر کپڑا پہنا دیا جاتا تاکہ بلال اپنے جسم کو چھپا سکے۔ بلال کا کالا جسم کسی کو نظر نہ آئے۔ بلال کا جسم تو کالا ہے لیکن ایمان بڑا روشن ہے، ایمان کے اندر بڑی روشنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ میں چلے گئے۔ پھر اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جس مسجد کا امام کملی والا ہوگا،
جس مسجد کا امام خطیب کملی والا ہوگا اس مسجد کا مؤذن حبشے کا کالا بلال ہوگا۔ جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رہے ہیں حضرت بلال اذان دیتے رہے۔ حضرت بلال کیا کرتے رہے ہیں؟ حضرت بلال اذان دیتے رہے ہیں۔ جتنی دیر تک رسول اللہ امامت کرواتے رہے ہیں حضرت بلال اذان دیتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ بلال اشہادو کی جگہ نا اسہادو پڑھتا ہے، شین کی جگہ سین پڑھتا ہے، اور میں نے بتایا نا امیہ بن خلف نے آپ کی زبان پر کوئلہ رکھ دیا، اس کی وجہ سے آپ تھوڑا تھتانے لگے۔ اشہادو کی جگہ اسہادو پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی اور کو کہہ دو وہ اذان دے دے۔ کسی اور کو کہا گیا، کسی اور نے اذان دی، صرف ایک وقت کی اذان کسی اور نے دی۔ اسی وقت حضرت بلال نے ڈائریکٹ اللہ کو کال ملائی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی کہ یا اللہ یا اذان بدل دے یا میری زبان بدل دے، یا اذان بدل دے یا میری زبان بدل دے۔ اللہ نے کہا کہ بلال نہ اذان بدلوں گا نہ زبان بدلوں گا، سین کی جگہ شین پڑھنا تیرا کام ہے، اشہادو کی جگہ اسہادو پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ اس سے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ بلال کے سوا کوئی مسجد نبوی میں اذان نہیں دے گا۔ جب بلال اذان دیتے تو سارے مدینے میں آپ کی آواز گونج جاتی، مکہ کے اندر آپ کی آواز احد احد کے نام سے گونجتی، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ لیکن جب آپ مدینے میں چلے گئے، مدینے میں جا کر اللہ اکبر کے نام سے آپ کی آواز گونجتی، سارے مدینے والے جانتے تھے، سارے مدینے والے جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا مؤذن ہے، یہ رسول اللہ کا اذان دینے والا ہے۔ جو نماز رسول اللہ پڑھاتے ہیں وہی نماز کی اذان بلال دیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اذان دیتا ہے قیامت کے دن اس کی گردن ایسے ہوگی جیسے بکریوں میں اونٹ ہوتا ہے یا بکریوں میں زرافہ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا نہیں ہوتا۔ اذان دینے والا ایسا ہی ہوگا جیسے اتنی بڑی اس کی گردن ہوگی اور وہ سارے لوگوں کو دیکھ سکے گا، سارے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، بتانے والے بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسجد میں اذان دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت 40 دن اذان دے گا، فجر کی 40 دن اذان دے گا، وہ حضرت بلال کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ کس کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ بلال کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد، آپ کے وفات پا جانے کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا بلال تو نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ بلال نے جواب دیا کہ جب میں اذان دیتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، آنکھ کھولتا تھا مجھے رخ انور نظر آتے تھے، مجھے رسول اللہ کا چہرہ نظر آتے تھے۔ اب جب میں اذان دوں گا، آنکھ کھولوں گا، سامنے مجھے رسول اللہ نے نظر آئیں گے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ نے پوچھا بلال تو مجھ سے ناراض ہے؟ پھر بلال نے کہا کہ میں آپ سے جب بے تاب ہو گیا، آپ کی یادوں نے مجھے ستایا، میں ایک دن پھر مدینہ میں آیا، مدینہ میں آئے آپ تو دنیا میں تھے نہیں، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حسن و حسین سے ملاقات ہوئی تو ان شہزادوں نے ایک فرمائش کی، بلال کہتے ہیں وہ فرمائش سے پھر میں انکار نہیں کر سکا۔
وہ آپ علیہ السلام کی نشانیاں تھی دو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، حسنین کریمین تھے۔ ان کے حکم کو میں انکار نہیں کر سکا۔ حکم کیا تھا کہ بلال آج تو اتنے سالوں بعد مدینہ میں آیا ہے، آج تو ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دے۔ بلال مسجد کی چھت میں چڑھ گئے، اللہ اکبر کہہ کے اذان شروع کی۔ گھروں سے عورتیں بھی بھاگ کر باہر آنے لگی، گھروں سے مرد بھی بھاگ کر باہر آنے لگے، بوڑھے بچے سارے لوگ بھاگ کر باہر آنے لگے، دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ نبی کے زمانے میں یہ مؤذن آیا تھا، یہ اذان دیا کرتا تھا، کافی سالوں بعد یہ مؤذن دوبارہ آیا ہے، ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مؤذن اکیلا آیا ہے یا امام کو بھی ساتھ لایا ہے؟ ایسی نسبت سی آپ کے ساتھ، ایسی نسبت جڑی ہوئی تھی۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ توجہ کرنا، یہ سارے اشعار حضرت بلال کی سیرت میں ہیں۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، او غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ دیکھنے کے لحاظ سے تو حضرت بلال کالے ہیں، حبشی ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، لیکن ایمان کی طاقت ایسی ہے، ایمان کی طاقت ایسی ہے، توحید کے ایسے علمبردار تھے کہ کوئی دوسری مثال نہیں بنتی ہے، کوئی دوسری مثال نہیں بنتی۔ عربی نہیں عجمی ہیں، سید نہیں حبشی ہیں، گورے نہیں کالے ہیں، خوبصورت نہیں سانولے ہیں، اپنے نہیں پرائے ہیں، گھر کے نہیں باہر کے ہیں، قریب کے نہیں دور کے ہیں، بلکہ چکی میں غلامی کی چکی میں پستے ہوئے خود بھی غلام ہیں، باپ بھی غلام ہیں، دادا بھی غلام ہیں، غلامی کی چکی میں پستے ہوئے آئے ہیں، لیکن چلتے تو زمین پر ہیں، پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے، آپ جنت میں بھی گئے، جنت میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آگے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا تو زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ آپ کا غلام کون ہے؟ بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفینہ کو ایک خط لکھ کر دیا کہ یمن میں جاؤ معاذ بن جبل کے پاس، یہ خط ان کو دے دو۔ سفینہ کہتے ہیں کہ جنگل کا راستہ تھا، میں جنگل میں خط لے کے جا رہا تھا کہ شیر آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیر، جنگل کا بادشاہ
درندہ خطرناک جانور. سفینہ کہتے ہیں میں ڈر گیا. میں کیا ہو گیا؟ سفینہ کیا کہتے ہیں؟ سفینہ کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں شیر کو بتا دوں میں تو رسول اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. حضرت سفینہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، قاصد ہوں، یمن میں معاذ بن جبل کے پاس جا رہا ہوں. شیر نے 3-4 مرتبہ ہم کیا. حضرت سفینہ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سارا قصہ سنایا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شیر پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ شیر کہہ رہا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سلمان فارسی، حضرت صہیب و حضرت بلال کو میرا سلام کہنا. جنگل کا درندہ بھی جن کا احترام کرتا ہے، جنگل کا درندہ بھی جن کو مانتا ہے، ہم انسان ہو کر نہیں مانتے. یہ ایمان کے جذبے کی وجہ سے، ایمان کے جذبے کی وجہ سے. ایمان، اسلام، شریعت محمدی شکل و صورت کو نہیں دیکھتی، حسن و جمال کو نہیں دیکھتی، وہ تقوی دیکھتی ہے، ایمان دیکھتی ہے. ایمان کی حرارت کو دیکھتے ہیں. نیچے سے اوپر جو صنم دیکھتے ہیں، دیکھنے سے پہلے سر اپنا قلم دیکھتے ہیں، دیکھنے سے پہلے سر اپنا قلم دیکھتے ہیں. نہ تیرے حسن کا، ہم تو اس بنانے والے مصور کا قلم دیکھتے ہیں. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، سچے عاشق تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا. دمشق کے اندر آپ کا مزار موجود ہے، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، وہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بلال جیسا ایمان ہمیں بھی دے. ایمان کی حرارت جیسے بلال کو دی تھی، ایسے ایمان کی حرارت ہمیں بھی نصیب کرے. ایمان کی حرارت جیسے بلال کو ملی، جیسے اذان کی حرارت بلال کو ملی، ویسی اذان، ویسی آواز ہمیں بھی اللہ عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں، دعا فرمائیں.